بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ 30 جون 1947 کے تقسیم ہند ایکٹ کے تحت پاکستان کے حصے میں آنے والے علاقوں سے منتخب ممبران اسمبلی پاکستان کی پہلی اسمبلی کے ممبر قرار پائے۔ اس فارمولے کے تحت 69 ممبران اسمبلی پر مشتمل اسمبلی وجود میں آئی۔ اس اسمبلی میں مسلم لیگ اقلیت جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ اس اسمبلی کا وجود 1946 کے انتخابات کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ اس اسمبلی کا اجلاس 11 اگست 1947 کو قیام پاکستان سے محض 3 دن پہلے منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں متفقہ طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کو اسمبلی کا صدر بنایا گیا۔ اسمبلی صدر کا مطلب اسپیکر قومی اسمبلی ہے۔ یوں محمد علی جناح تا مرگ صدر اسمبلی یعنی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے۔ اس اسمبلی میں متفقہ طور پر محمد علی جناح کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے صدارتی خطبے کے دوران پاکستان کے بنیادی اصولوں کی بات کی۔ آپ نے مذہبی آزادی کی مکمل حمایت کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ نوزائیدہ ملک میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی۔ ان پر کوئی جبر، ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق مندر، چرچ، مسجد، امام بارگاہ جا کر عبادت کریں۔ ناظرین، ہر کوئی اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مشہور قول "I am going to constitute myself the Protector General of the Hindu minority in Pakistan" اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ مذہبی آزادی کے علم بردار تھے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے دسمبر 1947 میں عیسائی برادری کے ساتھ بطور مہمان کرسمس منائی۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری اور بطور سربراہ پاکستان آپ کی پہلی اور آخری کرسمس تھی۔ محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو جو تاریخ ساز خطبہ دیا یعنی تاریخ ساز تقریر کی، اس میں نوزائیدہ پاکستان کے بنیادی خط و خال پیش کیے۔ جہاں مساوات ہوگی، جہاں مذہبی آزادی ہوگی، جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں جمہوریت ہوگی، جہاں برابری ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس خطبہ کو کبھی پاکستان میں حکومتی سرپرستی نہیں مل سکی۔ آپ کی وفات کے بعد ملک کو زبردستی مذہبی بنانے کی کوشش کی گئی۔ جب تک قائد اعظم محمد علی جناح صدر اسمبلی یعنی اسپیکر بھی رہے، کبھی بھی اسمبلی کا آغاز انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا۔ ملک میں اقلیتوں کے ساتھ گزشتہ 74 برس سے ناانصافی روا رکھی ہوئی ہے۔ مذہبی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ملک کے اندر موجود تمام اقلیتوں کو اسمبلی میں نمائندگی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی برادری کی آواز کو بلند کر سکے۔ ملک کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے۔ ملک میں اقلیتی برادری کے ساتھ کٹر مذہبی طبقہ کا رویہ ظالمانہ اور وحشیانہ ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند سالوں کے دوران ملک بھر میں ہندو اور عیسائی برادری کے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے اور ان کی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کرنا ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا فرقہ ہے جس کے رہنے والوں کو ہم قادیانی کہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی پاکستان بننے سے لے کے اب تک بے حد قربانیاں ہیں پاکستان میں، ان کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان میں۔ ان کو ہم ان کے اصل کردار
سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں تو پھر بھی یہ کوئی انصاف نہیں ہوگا کہ آپ قادیانی کہیں. قادیان تو ایک بستی ہے، ایک شہر ہے انڈیا میں، کوئی مذہب نہیں قادیانی، کوئی فرقہ نہیں قادیانی. جماعت احمدیہ اصل لفظ ہے، اصل اس فرقے کا نام جماعت احمدیہ ہے. تو ہم لوگوں میں اتنی بھی گنجائش نہیں، اتنا بھی حوصلہ نہیں کہ ہم ان کو احمدی کہہ سکیں یا ہم احمدی ان کو کہنے دیں. قادیانی کہتے ہیں. یہ تعصب، یہ نفرت کی انتہا ہے، اور ہماری قوم کو اس نفرت سے نکلنا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی فرمایا تھا کہ کوئی تفریق نہیں ہوگی. لیکن ہم لوگ پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائی اس حد تک بڑھ گئے ہیں، اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کو نام لینا بھی گوارا نہیں، احمدی کہنا بھی ان کے لیے مشکل ہے. اتنی نفرت آخر کیوں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے صدارتی خطبے میں پاکستان کے بنیادی اصولوں پر بات کی تھی. آپ نے مذہبی آزادی کی مکمل حمایت کی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ نوزائیدہ ملک میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی، ان کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ان پر کوئی جبر یا ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. ہر ایک کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق، چاہے وہ مندر میں جائے، مسجد میں جائے، امام بارگاہ میں جا کر عبادت کرے، اس کو کھلی اجازت ہوگی، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، کسی دوسرے کو کوئی یہ اختیار نہیں ہوگا. ناظرین، یہ تھا اصل پاکستان بنانے کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام. لیکن ہم اس پیغام کو بھول چکے ہیں. ہمارا معاشرہ اس پیغام سے بہت دور جا چکا ہے. ہم میں برداشت کی بالکل طاقت ہے ہی نہیں.